آج کل وہ کتاب اٹھانا اور پڑھنا اور ورق الٹنا پلٹنا یہ ذرا مشکل ہو گیا ہے، تو نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے آسانی پیدا ہو گئی ہے، ٹیب آ گیا ہے، اس کے اندر یہ اسامہ حذیفہ یہ ذیشان یہ کتابیں جو ہیں جمع کر دیتے ہیں، تو میرے لیے بڑی آسانی ہے، وہ چھوٹا سا ٹیب ہے، وہ اٹھایا کلک کیا، جون کتاب نکالنی ہوئی نکال لی۔ اس میں ابن کثیر بھی ہے، اردو بھی ہے۔ میں آج اس کو دیکھ رہا تھا، اس آیت میں جو حضرت عمر اس کی قبر پر گئے اور جا کے آواز ماری، وہ سب ہضم کر گئے۔ یہ ٹیب کے اندر جو کتابیں ہیں وہ ہضم کر گئے، اور یہ تفسیر ہے احسن البیان، یہ وہابیوں کی لکھی ہوئی ہے، مدینہ منورہ سے چھپتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، یہ بھی ٹیب کے اندر ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کی جو بحث اس کے اندر ہے وہ ٹیب میں سے غائب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، کہیں ان کی بات ہی سچی نہ ہو جائے۔ تو یہ جو ہے نا اعتبار نہیں ہے باقی کتابوں کا بھی، خواہ بخاری کیوں نہ ہو۔ میری بات یاد رکھنا، یہ آج پرنٹنگ کا دور ہے، پریس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن پھر بھی دن دہاڑے ڈاکہ مارا جاتا ہے، ڈاکہ، عبارتیں چینج کر دی جاتی ہیں۔ تو جب وہ پہلے صرف قلمی نسخے چلتے تھے، لوگ پتہ نہیں اس وقت کیا کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، ایک ہے نا بخاری شریف، اور بھی کتابیں ہیں، الادب المفرد۔ یہ سانگلہ ہل کے وہابیوں نے وہ چھپائی، اس کے اندر ایک حدیث موجود ہے، باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ، جب کسی کا پاؤں سن ہو جائے تو اس وقت وہ کیا وظیفہ کرے، کیا پڑھے۔ یہ چیپٹر ہے، اور اس کے نیچے حدیث کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک بندے کے پاس آئے، اس کا پاؤں سن ہو چکا تھا، پاؤں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ فرمایا اذکر احب الناس الیک، اور جو ذات تجھے سب سے زیادہ پیاری ہے نا مخلوقات میں سے، اس کا نام لے۔ فقال یا محمد، اس نے پکارا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام، میری فریاد کو پہنچیے۔ اصل حدیث یہ ہے، لیکن یہ جو سانگلہ ہل کے وہابیوں نے چھپائی نا وہ کتاب الادب المفرد، تو یا بھی کاٹ دیا، آگے استغاثہ کا جو لفظ تھا نا اس کو بھی کاٹ دیا، صرف محمد، فقال محمد، بس۔ وہ جس نے چھپائی اس کا نام تھا عبدالشکور، وہ کتابیں بیچتا تھا، میرے پاس بھی آتا رہتا تھا، اور اس کے جانے کے بعد سانگلہ ہل کی اس مسجد میں، اس کے جانے کے بعد وہاں میرا مناظرہ ہوا تھا، اہل حدیثوں کی مسجد میں، باغ والی مسجد، اور یہ چھپی اسی باغ والی مسجد میں۔ نے کہا یہ تم نے کیا فراڈ کیا، حدیث چھپاتے ہوئے کہیں سنیوں کا عقیدہ نہ ثابت ہو جائے، تم نے یہ حرفی کھا دی۔ پھر اس نے بعد میں چھپائی کتاب، تو پھر لکھا فی نسخۃ یا محمدہ، ایک نسخے کے اندر یا محمدہ کے الفاظ ہیں۔ تو بھئی یہ لوگ جو ہیں نا، یہ گڑبڑ کرنے والے کتابوں کے اندر گڑبڑ کرتے رہتے ہیں، اس لیے
اب دیکھو نا، یہ ابن کثیر کا ترجمہ کیا اور یہ آگے کہ حضرت عمر قبر پر گئے، اس کو جا کے پکارا، بتا، اور وہ قبر کے اندر سے جواب دے رہا ہے۔ یہ ساری بات ہی ترجمے والے کھا گئے۔ کیوں کھا گئے؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے کے خلاف بات تھی۔ تو بندے کو دیانتدار تو ہونا چاہیے نا۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہر کتاب خواہ کوئی بھی ہو قرآن کے علاوہ، بلکہ قرآن کو بھی غور سے دیکھا کرو، کیونکہ سنا ہے آج کل قادیانی بھی نا وہ الفاظ چینج کر کے وہ قرآن تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔